فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق الله العظيم. انتہائی محبتانہ اور عاجزانہ انداز میں بارگاہ رسالت میں درود شریف پڑھنے. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم. حضرات گرامی، آج کون سی تاریخ ہے؟ لگ بھگ آج بچے کو بھی یہ معلوم ہے کہ آج 15 اگست ہے، اور 15 اگست پورے ہندوستان میں یوم آزادی کے نام پر منایا بھی جاتا ہے اور یاد بھی کیا جاتا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے کہ یہ 15 اگست ہے اور آج کی تاریخ آزادی ہندوستان کی تاریخ ہے، مگر بہت کم لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ اس آزادی میں اور ملک کو انگریزوں سے پاک کرانے میں کن لوگوں کا کتنا حصہ ہے اور کن کی قربانیاں سب سے زیادہ ہیں. میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں. شاعر مشرق علامہ اقبال نے ہندوستان کے لیے کہا ہے، جس کو آپ ترانۂ ہند بھی کہتے ہیں. بڑی مشہور نظم ہے مقبول زمانہ، جو ہر طبقے میں مقبول ہے. سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہیں اس کی ہزاروں ندیاں. گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا. کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا. علامہ اقبال نے اس نظم کے اندر جہاں ملک کی محبت اور وطن سے سچی وفاداری کی بات کہی ہے، وہیں پر ہندوستان کی خوبصورتی اور ہندوستان کے حسن و جمال کو بھی پیش کیا ہے. اور یہ بتایا ہے علامہ اقبال نے کہ پوری دنیا کے ممالک کا آپ سیر کر لے اور پوری دنیا کو آپ دیکھ لے، مگر ہندوستان جیسا خوبصورت ملک آپ کو سارے جہان میں نہیں مل سکتا. وجہ یہ ہے کہ جہاں ہندوستان میں مختلف رنگ اور مختلف نسل کے لوگ جیتے اور بستے ہیں، یہاں کی تہذیب مختلف تہذیبیں ہیں، یہاں کا تمدن اور یہاں کا کلچر الگ الگ ہے، یہاں کی بولیاں الگ الگ ہیں، تہذیبیں الگ الگ ہیں. وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کچھ قدرتی حسن عطا فرمایا ہے. آپ دیکھیں کہ پہاڑوں کے بلند و بالا پہاڑوں کے ایک عظیم سلسلے ہندوستان میں ہیں. ان پہاڑوں کے سامنے جنگلات کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ بھی قائم ہے. پیڑ پودے جنگل کو حسن بخش، پیڑ پودوں کے حسن سے پہاڑ کا حسن بڑھتا ہے اور پہاڑوں کے حسن سے جنگلات کا حسن بڑھتا ہے. ساتھ ہی اللہ نے کئی دریا اور بڑے بڑے سمندر جاری فرمائے. یہاں کی زمین کے اندر اللہ نے بہت سارے خزانے رکھے. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ملک ہندوستان دوسرے ممالک سے خوبصورت ہے.
اسی خوبصورتی پر لالچ کی نگاہ پڑ گئی انگریز کی۔ انگریز قوم بہت چالاک تھی، بڑی شاطر تھی، بڑی عیار تھی۔ اس نے یہ کیا کہ ہندوستان میں سب سے پہلے تجارت کے نام پر داخلہ لیا، اور سورت، گجرات، بنگال، یعنی جو ہندوستان کے جو سرحدی علاقے ہیں ان علاقوں میں وہ تاجر بن کر آئے، اور یہاں آنے کے بعد انہوں نے اپنی بڑی بڑی بلڈنگیں اور مضبوط عمارتیں پہلے قائم کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے تجارت کی کمپنیاں قائم کی، اور ایک سازش کے تحت اور ایک منصوبے کے تحت انہوں نے اپنی تجارت کو بہت فروغ بخشا، حتیٰ کہ دھیرے دھیرے ہندوستان کے راجاؤں، مہاراجاؤں، نوابوں، زمینداروں، تاجروں، مالداروں کو انہوں نے پیچھے کر دیا اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے لگے۔ ہندوستان کی اقتصادی حالت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، یہاں کی معیشت پر انہوں نے دھیرے دھیرے قبضہ جما لیا۔ حال یہ ہو گیا تھا کہ زمین ہندوستان کی تھی، مگر سارا معاملہ انگلستان کا یہاں پر ہونے لگا۔ پہلے تو انہوں نے ہماری دولت پہ قبضہ کیا، اور معاشی اعتبار سے ہندوستان کے باشندوں کو بالکل توڑ دیا۔ پھر ان کی سازش یہاں تک بڑھ گئی کہ اب وہ ہمارے مذہب پر بھی حملہ کرنے لگے، ہمارے ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرنے لگے۔ اس کے لیے انہوں نے جگہ جگہ اسکول قائم کیے، اپنی تعلیم یعنی عیسائیت کو بڑھانے کے لیے انہوں نے جگہ جگہ اسکول قائم کیے، اور نئی نسل کو عیسائیت پلانے لگے۔ اب حالات ایسے تھے ہندوستان کے کہ چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، ہر فرد یہ محسوس کر چکا تھا کہ انگریز ظالم ہے، انگریز غاصب ہے، اور اس نے اپنے ظلم کا پنجہ ہندوستان میں گاڑ دیا ہے، اور اس پنجے کو اکھاڑنا بہت مشکل کام ہے۔ سارے لوگ صبر کا گھونٹ پی رہے تھے، لیکن جب انگریزوں نے یہاں تک اپنی کوشش بڑھا دیا، ایک ایسا گھنونا کام کیا جس کی بنیاد پر لوگ سڑکوں پر نکل آئے۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ ایک نیا کارتوس تیار کیا جس کے اوپر انہوں نے سور اور گائے کی چربی لگا دیا، اور ہندوستان کے باشندوں کو اور خصوصاً یہاں کے فوجیوں کو مجبور کیا کہ تم کو اپنے دانتوں سے اس کارتوس کو کھینچنا ہے اور دبانا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہندوؤں میں گائے محترم ہے اور مسلمانوں کے نزدیک سور حرام ہے، تو کوئی مسلمان اس وجہ سے اس کارتوس کو منہ سے نہیں دبانا چاہتا تھا کہ اس پر سور کی چربی ہے، اور کوئی ہندو اس لیے نہیں دبانا چاہتا تھا کہ سور کی چربی کے ساتھ ساتھ اس پر گائے جو محترم جانور ہے ان کے نزدیک اس پر چربی لگی ہوئی ہے۔ فوجیوں نے انکار کیا، جس کی بنیاد پر سینکڑوں فوجیوں کو میدان میں ذلیل و رسوا کیا ان انگریزوں نے، اور میرٹھ کے جیل میں ان کو ڈال دیا۔ اسی زمانے میں اب آپ ذرا دیکھیں کہ پریشان تو ہر قوم تھی، پریشان ملک کے ہر باشندے تھے، مگر اس میں سب سے بڑھ کر جو قربانیاں سامنے آتی ہیں اور جن کا بنیادی رول ہے، آپ ذرا دیکھیں، ہم اس بات کو کہنے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتے کہ مسلم قوم کی قربانی سب سے زیادہ ہے، اور مسلم قوم میں بھی علماء اہل سنت کی قربانی سب سے زیادہ ہے۔ جب ادھر میرٹھ میں ان سپاہیوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، اسی زمانے میں سیتاپور کے رہنے والے، خیرآباد سیتاپور کے رہنے والے ایک عظیم عالم دین ہیں
جن کا نام علامہ فضل حق خیرآبادی ہے۔ خیرآباد شریف بہت قریب ہے لکھنؤ سے۔ خیرآباد کے رہنے والے علامہ فضل حق خیرآبادی، ان کی شخصیت وہ ہے کہ جنہوں نے 13 سال کی عمر میں، توجہ کیجئے گا، 13 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن و حدیث ہی نہیں بلکہ دنیا کے دوسرے علوم بھی، جس کو کہتے ہیں علوم نقلیہ اور علوم عقلیہ، علوم نقلیہ میں قرآن و حدیث آ گئے، اور علوم عقلیہ میں منطق ہے، فلسفہ ہے، سائنس ہے، یہ ساری دنیاوی جو علوم ہیں وہ علوم عقلیہ ہیں۔ ان تمام علوم میں آپ کو مہارت حاصل ہو گئی، اور تقریباً 5 مہینے کے اندر ہی آپ نے حفظ قرآن بھی کر لیا تھا۔ آپ کا تعلق شاہی گھرانے سے تھا، آپ شاہی گھرانے کے رہنے والے تھے، ہاتھی پہ چلتے تھے، پالکیوں میں چلتے تھے، مگر وطن کی محبت میں کون سا کردار ادا کیا؟ آج مسلم قوم کو بھی اور ہندوستان کے ہر باشندے کو ایسے علماء کی قربانی نہیں بھولنا چاہیے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حالات بہت ناگفتہ بے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں انہوں نے دیکھا کہ جب ہمارے ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے اور ہماری پہچان بھی ختم کی جا رہی ہے، ایسی صورت میں تو قرآن اور اسلام کہتا ہے کہ جہاد فرض ہے۔ تو آپ نے دلی کی جامع مسجد میں نماز جمعہ کے بعد ایک پرجوش تقریر فرمائی اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کیا کہ اے لوگوں سنو، جو ملک کے اس وقت حالات ہیں اس کی روشنی میں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں تم پر انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے۔ یہ فتویٰ آپ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، اس وقت انگریز ملک کے کونے کونے میں قابض تھے، ایک عالم دین ہے جو ایسا فتویٰ دے رہا ہے، اور اس فتوے کا یہ اثر ہوا کہ دلی کی سرزمین پر تقریباً 90,000 لوگ جمع ہو گئے آپ کے فتوے کی بنیاد پر، 90,000 سپاہی لڑنے کے لیے، اور انہوں نے انگریزوں کے چھکے چھڑا دیے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اسی فتوے کی طاقت کی بنیاد پر انگریزوں نے دلی کو چھوڑ دیا، اور اب وہ فتویٰ پورے ملک میں پھیلا، اور جگہ جگہ علامہ فضل حق خیرآبادی نے میٹنگ کیا اور دور دور شہروں میں جا کر کے اعلان کیا۔ نتیجہ آپ کو میں بعد میں سناؤں گا علامہ فضل حق خیرآبادی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ بات جو میں کر رہا ہوں یہ 1857 کی بات ہے، جس کو انقلاب 1857 کہتے ہیں، مگر ان تمام تر قربانیوں کے باوجود مسلمانوں کی ناکامی ہو گئی تھی، ہندوستان کے تمام باشندے ناکام رہ گئے تھے۔ انگریزوں نے اگر دلی چھوڑا تو کہیں اور قابض ہو گئے، وہاں چھوڑا تو کہیں اور قابض ہو گئے، پھر آپسی ہی چپقلش کی بنیاد پر پھر انگریز دوبارہ ہر جگہ قابض ہو گئے تھے۔ جب دوسری بار وہ لوگ قابض ہو گئے تو جن علماء نے اس میں فتوے دیے تھے یا فتوے پہ دستخط کیا تھا، یا جنہوں نے قوم کو ابھارنے کے لیے تقریریں کیا تھا، اور جنہوں نے قوم کو بتایا تھا کہ انگریزوں سے ملک خالی کرانا فرض ہے، ایسے علماء کو چن چن کر کے انگریزوں نے جو سزائیں دی ہیں وہ بھی تاریخ کے صفحات پر لکھا ہے۔ 1857 کی یہ بات ہے جب فتویٰ لکھا علامہ فضل حق خیرآبادی نے، لیکن 1859 میں آپ کے اوپر بغاوت کا مقدمہ اسی لکھنؤ میں قائم ہوا، لکھنؤ کورٹ میں بغاوت کا مقدمہ قائم ہوا۔ آپ سیتاپور سے لکھنؤ آئے، آپ کی قابلیت دیکھو الحمدللہ کہ ادھر سے انگریزوں نے ایک سرکاری وکیل رکھا، مگر علامہ فضل حق خیرآبادی نے کہا ہم اس گھرانے سے ہیں کہ ہم کسی وکیل کی وکالت کے محتاج نہیں ہیں، اپنا مقدمہ ہم خود لڑیں گے۔ علامہ فضل حق خیرآبادی جج کے سامنے پہنچے، آج سنوائی کا دن تھا، جس گواہ نے گواہی دیا تھا کہ ان کا فتویٰ ہے کہ انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے، تو آپ کھڑے ہوئے مسکراتے ہوئے جج کے سامنے۔ اتفاق سے جو جج تھا وہ اس نے جب دیکھا تو پہچان لیا کہ میں تو ان کا شاگرد ہوں اور میں نے بھی ان سے کچھ سیکھا ہے، تو وہ اپنے آپ میں شرمندہ تھا، مگر کرسی کا معاملہ تھا، وہ کرسی پر بیٹھا تھا، وہ سوچ رہا تھا کہ حضرت انکار کر دیں کہ میرا فتویٰ نہیں ہے تو میں رہائی لکھ دوں، وہ اس کی یہ کوشش تھی کہ حضرت انکار کر دیں،
مگر اور وہ جو گواہ تھا اس نے بھی آپ کے چہرے کو دیکھ کر وہ بھی اپنی گواہی اس نے بدل دیا. اس نے کہا کہ جج صاحب جس فضل حق نے فتویٰ دیا ہے وہ کوئی اور ہے اور یہ دوسرے فضل حق ہیں. جب اتنا آپ نے سنا تو آپ کی حق گوئی دیکھو. جو واقعی عالم ربانی ہوتا ہے وہ نہ جھوٹ بولتا ہے نہ اپنے حق میں جھوٹ کو پسند کرتا ہے. آپ نے کہا کہ جج صاحب سنو، اس گواہ نے جو پہلے بات کہی ہے وہی بات سچی ہے اور یہ اب جھوٹ بول رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا ہی وہ فتویٰ ہے اور میں نے ہی اس فتوے کو لکھا ہے، اور آج بھی میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ انگریزوں سے جہاد کرنا فرض ہے اور میں اسی فتوے پر قائم ہوں. آپ کی اس حق گوئی کی بنیاد پر جب آپ نے خود اعتراف کر لیا تو اب اس کی مجبوری تھی کہ سزا لکھی جائے. تو سزا میں لکھا کہ چونکہ انگریزی حکومت کی اس عالم نے بغاوت کی ہے اور اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے تقریر کی ہے، فتویٰ دیا ہے، اس لیے ان کو کالا پانی کی سزا سنائی جائے. جزیرے انڈمان جہاں کی آب و ہوا اتنی زہریلی ہے کہ انسان جب وہاں پہنچتا ہے تو مرنا پسند کرتا ہے، جینا پسند نہیں کرتا. تو وہ لوگ جنہوں نے اس تحریک میں اور ملک کی آزادی میں انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جس نے لڑائی کیا تھا، انہی لوگوں کو کالا پانی کی سزا دی گئی تھی. میں پورے ملک کے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو، کتابیں اٹھا کے دیکھو کہ کون وہ لوگ ہیں جن کو وہاں سزائیں دی گئی ہیں، کن کو کالا پانی بھیجا گیا ہے. تو آپ سر فہرست اگر نام پاؤ گے تو علماء اہل سنت کا نام پاؤ گے. اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ علماء اہل سنت کا رول سب سے زیادہ ہے ملک کی آزادی میں. آپ کو وہاں بھیجا گیا تو فرماتے ہیں آپ کہ میرے کپڑے اتار لیے گئے، میرا جوتا اتار کر کے اور میرا کپڑا اتار کر کے ٹاٹ اور بوریا کا کپڑا مجھے پہنایا گیا. یہ ملک کی وفاداری میں ہو رہا ہے ان کے ساتھ. جو نازوں کے پالے ہوئے ہیں لوگ، جو نازوں میں پلے ہوئے ہیں وہ لوگ، ان کے ساتھ آج کیا ہو رہا ہے کہ ان کو ٹاٹ کا کپڑا پہنایا گیا اور اسی پہاڑی ایریا میں چھوڑا گیا زہریلی ہوا میں. لیکن قابلیت جو ہوتی ہے، علم جو ہوتا ہے، خوشبو جو ہوتی ہے وہ ہر جگہ مہکتی ہے الحمدللہ. آپ جب جزیرے انڈمان میں سزا پا رہے تھے، کالا پانی کی سزا میں جب آپ مبتلا تھے، تو اسی زمانے میں ایک انگریز افسر جو علم ہیئت میں بہت ماہر تھا، اس نے اپنی ایک کتاب ایک مولوی صاحب کو دیا کہ میری کتاب پر نظر ثانی کر دو، اس میں کوئی کمی ہو تو اصلاح کر دو. مولوی صاحب کو تو اس علم میں کوئی مہارت تھی نہیں، لیکن ان کو پتا تھا کہ اسی جیل کے اندر اور اسی سزا میں علامہ فضل حق خیرآبادی ہیں جو بہت بڑے عالم ربانی ہیں. تو انہوں نے انگریز سے وہ کتاب لیا اور لینے کے بعد علامہ فضل حق خیرآبادی کے پاس گئے اور کہا حضرت ایک انگریز افسر نے کہا ہے آپ یہ کام کر دیجئے، ہو سکتا ہے رہائی ہو جائے ہم لوگوں کی. علامہ فضل حق خیرآبادی نے اس کتاب کو پڑھا تو بہت ساری چیزیں جو غلطی کی تھیں وہ مٹائی آپ نے، اور بہت ساری چیزیں اس میں بڑھائی، اس میں حاشیہ لگایا، اور بہت ساری کتابوں کا حوالہ بھی اس میں لکھ دیا کہ میں نے یہ بات فلاں کتاب سے، یہ بات میں نے فلاں کتاب سے، یہ بات میں نے فلاں کتاب سے، یہ ساری چیزیں کر کے دے دیا. وہی مولوی صاحب لے کر کے انگریز افسر کو جب پیش کیا تو زبان اس کی اردو صحیح نہیں تھی. تاریخ میں لکھا ہے کہ اس نے کہا وہ جب دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا کہ یہ مولوی اتنا قابل ہے. تو اس نے کہا تم بڑا قابل مولوی ہے، تم بڑا قابل مولوی ہے، مگر یہ حوالہ کہاں کا ہے، یہ کتابیں کہاں ہیں؟ تو وہ مسکرائے اور کہتے ہیں یہ میرا کام نہیں ہے، اسی کالا پانی کی سزا میں ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو فضل حق کہتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. اس انگریز افسر نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. آپ کو لے کے گئے وہ تو علامہ فضل حق خیرآبادی کو دیکھا کہ وہ ایک ٹوکرا لادے ہوئے آ رہے ہیں. تو اس انگریز افسر جو شریف تھا طبیعت کے اعتبار سے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے کہا اتنا قابل شخص آج ٹوکرا ڈھو رہا ہے، میں ذمہ داری لیتا ہوں، میں تمہیں رہا کراؤں گا.
اور اس نے اپنے بڑے افسروں سے سفارش کیا کہ بہت قابل آدمی ہیں اور علم بے پناہ ہے ان کے پاس، میری خواہش ہے کہ ان کو رہا کر دیا جائے، یہ بہت قیمتی آدمی ہیں۔ آپ کے لیے رہائی کا پروانہ لکھ دیا گیا، اور یہاں سے ہندوستان سے آپ کے بیٹے مولوی شمس الحق اور کچھ لوگ وہ رہائی کا پروانہ لے کے پہنچے کہ حضرت کو وہاں سے رہا کرا کے لائیں۔ جیسے ہی جہاز سے اترے اور وہاں انڈمان جا رہے تھے تو کیا دیکھا، جیسے ہی وہاں داخل ہوئے ایک جنازہ آ رہا ہے، ایک جنازہ آ رہا ہے اور بہت سارے لوگ شریک ہیں۔ پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ آپ کے بیٹے نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ سیتا پور خیر آباد کے فضل حق ہے جن کی آج موت ہو گئی ہے۔ قدرت نے لکھا تھا کہ آپ کی رہائی نہ ہو بلکہ آپ کو جام شہادت نوش کر دیا جائے۔ بتاؤ ذرا کہ ایسا عالم ربانی جو گھر میں ٹھاٹھ باٹ کے ساتھ رہنے والا ہو، شاہی خاندان کا پلنے والا ہو، لیکن جس کے ساتھ اتنی سخت سے سخت سزائیں دی گئی اور ان سزاؤں کو اس طرح انہوں نے برداشت کیا کہ جج کے سامنے جب آپ کی رہائی کے راستے بن رہے تھے کوئی اور ہوتا تو بدل جاتا، مگر آپ نے ثابت کر دیا کہ آئینے جمع مردی حق گوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی۔ حق بولے اور حق کی بنیاد پر انہوں نے قوم اور ملت کے لیے، ملک کے لیے اپنی جان دے دی۔ بتاؤ اتنے قریب کے رہنے والے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ان کا نام جانتے ہیں؟ 15 اگست کیا صرف انہی چند چیزوں کا نام ہے جن میں ہم گھرے ہوئے ہیں؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علماء کا بھی ہم نام جانیں جن کی بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ایک دوسرے عالم ربانی ہیں جن کا نام ہے شاہ احمد اللہ مدراسی۔ شاہ احمد اللہ مدراسی یہ وہ عالم ہیں کہ جن کے لیے ایک انگریز نے لکھا ہے، ایک انگریز کی تحریر میں سنا رہا ہوں ان کے تعلق سے، اس نے یہ لکھا کہ یہ مولوی عالم با عمل ہونے کی وجہ سے مولوی لگتا ہے اور روحانیت کا بادشاہ ہونے کی وجہ سے صوفی لگتا ہے، اور جنگی مہارت کی وجہ سے یہ بہت بڑا سپہ سالار معلوم ہوتا ہے۔ یہ انگریز نے ان کے لیے جو ہے یہ جملہ استعمال کیا ہے۔ آپ نے آگرہ میں بیٹھ کر کے ایک میٹنگ لیا علماء کی اور ان کو بتایا کہ انگریز تمہارے مذہب پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، تمہارے ملک پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، تمہاری دولتوں پہ بھی حملہ کر رہے ہیں، اس لیے ان کے خلاف جہاد کیا جائے۔ پھر آپ نے پورے ملک میں دورہ کیا۔ شاہ احمد اللہ مدراسی جو ابتدا میں فقیر تھے، مجذوب کی شکل تھی، مگر جب ملک کی بات آئی ہے تو وہ اپنے رنگ میں آئے اور انہوں نے پورے اودھ میں، بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ لکھنؤ اور فیض آباد کو انہوں نے اپنا سینٹر بنایا تھا، اور یہاں پر رہ کر کے وہ لوگوں کو جہاد اور انگریزوں کے خلاف ان کے اندر خوب روح بھر رہے تھے، ان کے اندر جوش بھر رہے تھے۔ شاہ احمد اللہ مدراسی کے بھی خلاف مقدمہ بغاوت کا قائم ہوا تھا، کیونکہ یہ بھی سر فہرست تھے، ان کا نام بڑا اوپر تھا۔ جب ان کو پکڑا گیا ہے اور ان کو جب گرفتار کیا گیا ہے تو آپ ذرا سنو انگریز ان سے کتنا ڈرا ہوا تھا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کسی قوم میں ایک آدمی ایسا لا کے دکھا دو کہ انگریزوں نے اس کے تعلق سے ایسا جملہ کہا ہو جو اس عالم اہل سنت کے لیے انگریز نے جملہ کہا ہے۔ جب شاہ احمد اللہ مدراسی کی شہادت ہو گئی تو ایک انگریز کہتا ہے کہ پورا اودھ ہم کو مل جاتا تو وہ خوشی نہ حاصل ہوتی جتنی خوشی اس مولوی کی موت پر ہو گئی ہے، کیونکہ یہی وہ شخص ہے جو اس بغاوت کا دماغ ہے اور جو اس فتنے کا دست و بازو ہے، اور اسی نے ملک میں جو ہے یہ تحریک چلائی ہے۔ یہ انگریز خود کہہ رہا ہے۔ گویا کہ انگریزوں کے ناپاک قدم سے ہندوستان کو پاک کرنے میں ہمارے علماء اہل سنت کا کتنا بڑا کردار ہے۔ کیا شاہ احمد اللہ مدراسی کو ہمارے بچے جانتے ہیں؟ کیا ہمارے یہاں ان کا نعرہ لگتا ہے؟ کیا ہمارے مدرسوں میں، ہماری مساجد میں، ہماری خانقاہوں میں، کیا ہماری انجمنوں کے لوگوں کو شاہ احمد اللہ مدراسی کا یہ کردار معلوم ہے؟ جو جتنا بڑا دشمن ہوتا ہے تو دشمن اس کی موت پر اتنی ہی خوشی مناتا ہے،
تو انگریز کیا کہتا ہے کہ پورا اودھ مل جاتا تو وہ خوشی نہ ہوتی جتنا اس مولوی کی موت پہ ہمیں خوشی ہوئی۔ اس کے بعد ان لوگوں نے پورے ملک کے کونے کونے میں گھی کا چراغ جلایا تھا۔ ان کی جس دن شہادت ہوئی تو انگریزوں نے جگہ جگہ گھی کا چراغ جلایا تھا ہمارے خوشی کے۔ یہ گھی کا چراغ کیوں جلایا تھا؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے ہمیں ہندوستان چھوڑنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بنیادی لوگ ہیں، ان کا کردار بڑا اہم ہے، کیونکہ یہ ایک نہیں ہے، ان کے ساتھ 1,00,000 لوگ ہیں۔ ان کی آوازوں میں وہ دم ہے، ان کی زبانوں میں وہ طاقت ہے کہ ان کی ایک تقریر سے ہزاروں لوگ ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں۔ اس لیے انگریزوں کی نگاہ میں یہ علماء زیادہ ہی مبغوض تھے اور معتوب تھے، اس لیے علماء کو انہوں نے اتنی سزائیں دیا۔ ایک اور عالم ہے یہ کاکوری کے مفتی عنایت احمد کاکوروی، جو پیدا ہوئے دیوا شریف میں پیدا ہوئے، اور ان کی ننہال تھی یہاں کاکوری، تو اس لیے وہ کاکوری سے مشہور ہو گئے۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی، انہوں نے کیا کیا کہ جو ابتدائی تعلیم تھی وہ کاکوری میں حاصل کیا، پھر اعلیٰ تعلیم کے لیے رامپور گئے، رامپور سے وہ علی گڑھ گئے، علی گڑھ سے دلی گئے، اور اس کے بعد وہ اتنے قابل ہوئے کہ علی گڑھ میں صدر مفتی بنائے گئے۔ اس کے بعد اسی انگریزوں کے خلاف شاہ احمد اللہ کے ساتھ مل کر انہوں نے بھی دستخط کیا اس فتوے پر، تو دستخط کرنے کی وجہ سے ان کو بھی ان کے خلاف بھی مقدمہ ہوا، لیکن ہوا یہ کہ مقدمے میں پکڑے تو گئے، مگر جب وہی جزیرہ انڈمان کالا پانی کی سزا میں ان کو بھیجا گیا تو اس کالا پانی کی سزا میں لوگ بتاتے ہیں کہ ایسا وہاں لگتا ہے کہ جیسے سورج چھت پہ نکل آیا ہو، اتنی گرمی وہاں پر، اور جو چاروں طرف پانی ہے وہ اتنا زہریلا ہے کہ جب ہوا اس سے ٹچ ہو کے آتی ہے تو جیسے گڑ رہی ہو بدن میں وہ حالت ہوتی ہے۔ مگر وہاں پر رہ کر بھی انہوں نے آرام نہیں کیا، بلکہ کئی کتابیں انہوں نے لکھا۔ الحمدللہ ایسے اللہ والے تھے کہ اس پریشانی کے عالم میں انہوں نے کئی کتابیں لکھا، اور 2 کتابیں تو آج بھی چلتی ہیں مدرسوں میں۔ ایک کتاب کا نام ہے علم الصیغہ، اور ایک کتاب کا نام ہے تواریخ حبیب الہ۔ بہرحال آپ وہاں سے کیسے رہا ہوئے؟ ایک انگریز کو ایک کتاب کے ترجمے کی ضرورت تھی، کتاب کا نام تھا تقویم البلدان، تو اس نے تمام سزا میں گھرے لوگوں سے کہا کون ہے جو اس کا ترجمہ کر سکتا ہے؟ تو مفتی عنایت احمد کاکوروی چونکہ بہت صلاحیت والے تھے، بڑے علم والے تھے، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ انگریز خوش ہو کر ان کو وہاں سے رہا کر دیا۔ آپ جب وہاں سے تشریف لائے تو سیدھے تشریف لانے کے بعد کانپور آئے۔ کانپور میں ایک مدرسہ فیض عام ہے، اس کی بنیاد انہوں نے ہی ڈالی اور بہت برسوں تک پڑھاتے رہے۔ پھر مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ حج کے لیے آپ اس جہاز سے نہیں، پانی والے جہاز سے گئے۔ جب پانی والے جہاز سے گئے تو تاریخ میں لکھا ہے کہ جدہ کے قریب ابھی جہاز پہنچا بھی نہیں تھا، آپ احرام پہنے ہوئے تھے اور عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اسی جہاز کے اندر، جہاز پورا کا پورا ڈوب گیا اور آپ اسی میں شہید ہو گئے۔ تو ان کو کہا جاتا ہے شہید راہ مدینہ۔ آپ کا یہ بنیادی کردار ہے مفتی عنایت احمد کاکوروی۔ ایک آخری عالم کا اور نام بتا دوں الحمدللہ، جن کا نام لینے کے لیے دل میں سوز و گذات پیدا ہو جاتا ہے، وہ ہے علامہ کفایت علی کافی۔ یہ مراد آباد کے رہنے والے تھے۔ علامہ کفایت علی کافی بہت بڑے شاعر بھی تھے اور بہت بڑے صوفی بھی تھے، اور سادات گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ کتنے بڑے شاعر تھے، اعلیٰ حضرت کی زبان میں سنو کہ اعلیٰ حضرت جو کہ خود اتنے بڑے شاعر الحمدللہ کہ آپ کے کلام لمیات نظیر و کفی نظرین کی کوئی مثال نہ لا سکا۔ اعلیٰ حضرت اتنے بڑے شاعر، پوچھا گیا امام احمد رضا آپ نے شاعری کہاں سے سیکھی؟ تو فرماتے ہیں میں نے شاعری کسی شاعر سے نہیں، میں نے قرآن پاک پڑھ کر شاعری سیکھی ہے۔ بہت بڑے شاعر امام اہل سنت۔ آپ خود فرماتے ہیں اپنے ملفوظ میں کہ میں صرف 2 شاعروں سے خوش ہوں اور میں 2 شاعروں کا کلام زیادہ سنتا ہوں، ایک میرے بھائی حسن میاں اور دوسرے علامہ کفایت علی کافی، کیونکہ یہ وہ شاعر ہیں جن کی شاعری میں شریعت کے اصول کی پابندی ہے، جو نہ تجاوز کرتے، نعت گوئی کے میدان میں
اگر کوئی بادشاہ ہے تو علامہ کافی ہیں اور وزیر اعلیٰ حضرت ہیں. گویا اعلیٰ حضرت اپنے کو وزیر مان رہے ہیں مگر علامہ کافی کو بادشاہ مان رہے ہیں. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہو ان کی شاعری کا. ایک جگہ اور ان کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، مضمون کی بندش تو میسر ہے رضا، پر کافی کی طرح درد دل کہاں سے لاؤں. مطلب کیا ہے؟ یعنی الفاظ تو جوڑ دینا سب کے بس کی بات ہے، اشعار تو کہہ لینا سب کے بس کی بات ہے، مگر درد دل جو علامہ کافی میں تھا وہ کہاں سے لاؤں. یہ ہے ان کی شاعری کا مقام. حضرت علامہ کافی نے بھی بڑی محنت کیا اس تحریک آزادی میں اور ملک کو انگریزوں کے ناپاک قدم سے پاک کرانے میں. حضرت علامہ کافی کا اتنا بڑا رول ہے کہ آپ مغلیہ بادشاہ شاہ بہادر خان شاہ ظفر سے بھی آپ کے مراسم تھے اور جنرل بخت خان جو بہت بڑے سپہ سالار تھے ان سے بھی آپ کے مراسم تھے اور مراد آباد کے حالات آپ پہنچایا بھی کرتے تھے. انگریزوں نے جب وہاں پر قبضہ کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد جب علامہ کافی کی جاسوسی کر دیا کسی نے، کیا ہوا کہ جب مراد آباد پر دوسری بار انگریزوں نے قبضہ کیا تو اتنے لوگوں کو شہید کیا، اتنے لوگوں کو شہید کیا کہ مؤرخ نے لکھا ہے اللہ اللہ. آپ ذرا مسلمانوں کا کردار تو دیکھو ملک کی آزادی میں، خصوصاً علماء اہل سنت کا کردار تو دیکھو کہ کئی دن تک مراد آباد شہر کی نالیوں میں پانی کی جگہ خون بہتا رہا. کئی دن تک وہاں کی نالی سرخ ہو گئی تھی کئی دن تک. جب کوئی نہیں ملا تو گھروں میں تلاشی لینے لگے کہ گھر میں کون چھپا ہے، تو کسی نے جاسوسی کر دیا کہ علامہ کافی بھی چھپے ہوئے اپنے گھر میں. سیدنا علامہ کافی رحمت اللہ تعالی علیہ کو 27 رمضان المبارک عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا. آپ کو پکڑ لیا جاسوسوں نے اور پھانسی کے لیے لوگ تیار ہو گئے کہ ان کو سولی دے دیا جائے. روزے کی حالت میں ہے، توجہ سے سنیے گا، روزے کی حالت میں ہے، افطاری کا وقت قریب ہے اور آپ کے لیے سولی تیار ہے. جب سولی آپ کو دکھائی گئی اس سے پہلے جانتے ہو کیا کیا گیا؟ آپ کے بدن پر جلتا ہوا پریس چلایا گیا جس کی وجہ سے جسم کی کھال اڑ گئی اور اس پر نمک چھڑکا گیا. اور پھر انگریز مسکرا کے کہہ رہے تھے اب بتاؤ کیا فتویٰ دو گے؟ کیا انگریزوں کے خلاف اب بھی فتویٰ دو گے؟ تو آپ اس حال میں بھی کہہ رہے تھے کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے. آپ تیار تھے کہ مجھے سولی دیا جائے. جب آپ کو سولی پر لٹکایا جا رہا تھا تو آپ نے اس وقت ایک کلام پڑھا تھا. آج بھی وہ کلام بہت مشہور ہے اور لوگوں کی زبانوں پہ وہ جاری ہے. آپ پڑھ رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. ہم سفیر و باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. یہ وہ ہیں ملک کے وفادار، یہ وہ ملک کے سچے وفادار جنہوں نے اپنی جان، اپنی جائیداد اور اپنا سب کچھ ملک کے لیے وفا کر جو ہے نچھاور کر دیا. میں کہتا ہوں ملک کی مٹی کو کھودا جائے اور پورے ہندوستان کی زمین کے ذرے ذرے کو کھود کر نکالا جائے اور اللہ تعالیٰ اگر ان ذروں کو زبان عطا کر دے تو ہندوستان کا ذرہ ذرہ بولے گا کہ اگر ہمیں انگریزوں کے ناپاک قدم سے کسی نے پاک کرایا ہے تو سب سے بڑا رول علماء اہل سنت کا ہے. مگر افسوس آج جشن میں ان کا نام نہیں لیا جاتا. آج لوگ ان کو نہیں جانتے، نہ جانے تو نہ جانے، مگر آپ تو ان کے ماننے والے ہو، آپ تو ان کے جاننے والے ہو. میں سنی مدینہ مسجد تکروہی کی منتظمہ کمیٹی اور خصوصاً امام صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے اپنے بزرگوں کو آج یاد رکھا. اور سچا 15 اگست منانا وہی ہے کہ جن لوگوں نے، جن شہیدان وطن نے اور جن محبان وطن نے اس کو پاک کرایا ہے، آج کے دن ان کے
ان کا ذکر کیا جائے اور ان کی زندگی کو بتایا جائے، اور کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں نالج ہونا چاہیے۔ صرف نام جان لینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک ان کا کام نہ جانا جائے۔ تو اس لیے یہ 3-4 علماء کے نام ہم نے بتائے ہیں۔ اس طریقے سے تقریباً 51,000 علماء ہیں جو ملک کے لیے شہید ہوئے تھے، اور دلی کی سڑکوں پر درختوں پر ایک طرف سے سر لٹکے ہوئے تھے۔ لکھنے والا لکھتا ہے کہ جب میں نے ان سروں کو دیکھا تو ہر سر کے چہرے میں داڑھیاں تھی اور وہ ٹوپی والے تھے، اور وہ سارے علماء کرام تھے۔ ان علماء نے اس ملک کو بچایا۔ جہاں آج آپ جو ہے چین کی سانس لے رہے، آپ سکون کا سانس لے رہے ہیں، اللہ تعالی ہم لوگوں کو اپنے بزرگوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے فیوز و برکات سے جیسے انہوں نے اس کو پاک کیا ہے ظالموں سے، اللہ تعالی ایسے ہی ہم لوگوں کو تا حیات ظلم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ان شہیدان وطن کی بخشش فرمائے اور ان کی قبر نور پر رحمت و نور کی بارش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ اب دعا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، ہم جو کچھ بھی آج ملک کے وفاداروں اور ملک کو آزاد کرانے والوں کے حوالے سے میں نے جو بھی الفاظ ذکر کیے، اے میرے مولا اسے قبول فرما لے، اور اس خراج عقیدت و محبت کو خصوصاً ان علماء اہل سنت کی بارگاہ میں ہم پیش کرتے ہیں جنہوں نے اپنی جان، اپنی عزت، اپنی جائیداد، اپنے وطن، ہر چیز کی قربانی دے کر جنہوں نے ملک کو آزاد کرایا۔ اے مولا کریم، ان کی قبر پر تو تا حشر رحمت و نور کی بارش فرما۔ شمال و جنوب، مشرق و مغرب، ہر طرف سے ان کی قبروں پہ نور داخل فرما۔ یا رب العالمین، ان کے سینے کے اندر جو ملک کی وفاداری تھی، جو ملک کی محبت تھی، اس وفاداری اور محبت کا صدقہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ پروردگار عالم، ان میں جو بزرگ ہیں، صوفی ہیں، عالم ربانی ہیں، تیری بارگاہ کے مقبول بندے ہیں، یقیناً مولا کریم وہ زندہ ہیں، ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں وہ زندہ ہیں۔ اے اللہ کریم، ان کی دعاؤں کو بھی ہمارے حق میں آج قبول فرما لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد